بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مصنف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی جو اردو ادب میں بطور سیرت نگار اور تاریخ نگار جانے جاتے ہیں۔ مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ادبی حیثیت سیرت نگار، تاریخ نگار اور تنقید نگار ہے۔ اردو ادب میں مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی مشہور تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے 4 جلدیں جس کے کل 6 جلدیں ہیں، جن میں سے 2 جلدیں مولانا شبلی نعمانی نے خود لکھے تھے، جبکہ باقی 4 جلدیں جو ہے نا اس کے مشہور شاگرد سید سلمان ندوی نے تحریر کی تھی۔ تو اس روح سے ہم کہیں گے کہ مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، اعظم گڑھ میں پیدا ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام حبیب اللہ تھا۔ والد کا نام حبیب اللہ تھا، اور اردو ادب میں بطور سیرت نگار، تاریخ نگار اور تنقید نگار کے جانے جاتے ہیں، اور جس تصنیف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی اس کا نام ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتاب کے صفحہ نمبر 1 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پہ مؤلف نے مصنف کا مختصر سا تعارف دیا ہے۔ نام ہے مولانا شبلی نعمانی، ولادت ہے 1857 اور وفات ہے 1914۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں کے قصبے بندول میں پیدا ہوئی تھی۔ یو پی مختصر لکھا گیا ہے، مراد ہے اتر پردیش۔ یہاں پہ پہلے جملے میں مولانا شبلی نعمانی کی جائے پیدائش کے متعلق مؤلف نے بات کی ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بندول میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ یہ پہلے سے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی، اور جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصبے سے حاصل کی تھی، اپنے گاؤں سے حاصل کی تھی۔ منطق، فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی تھی۔ علم منطق اور فلسفہ، عزیز طلبہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ منطق کس علم کو کہا جاتا ہے۔ تو منطق اس علم کو کہا جاتا ہے، منطق اور فلسفہ ان علم کو کہا جاتا ہے جس میں ہر بات دلیل اور ثبوت کے ساتھ بیان کی جائے۔ وہ علم جس میں ہر بات دلیل اور ثبوت کے ساتھ بیان ہو، ایسے علم کو کہا جاتا ہے علم منطق اور علم فلسفہ۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے منطق اور فلسفہ کی، طبیعت اور ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی تھی۔ فزکس کی اور میتھس کی جو تعلیم ہے وہ مولانا شبلی نعمانی نے غازی پور سے حاصل کی تھی۔ اور یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اکثر بیشتر سیکشن اے میں سوال یہ آتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے منطق و فلسفہ کی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ تو اس جگہ کا نام ہے غازی پور۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم الحدیث کی تعلیم سہارنپور میں۔ اس طرح کا فقہ کی تعلیم مولانا شبلی نعمانی نے
رامپور سے حاصل کی تھی، جبکہ حدیث کی تعلیم یہ سہارنپور سے حاصل کی تھی۔ یہ پہلا پیراگراف ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ مصنف کا یا کسی بھی شاعر کا ایک مختصر سا تعارف ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ تدریسی خدمات، ان خدمات کو کہا جاتا ہے یا کون سے خدمات کو کہا جاتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں پڑھانے کی خدمات۔ اگر ٹیچر اسکول میں پڑھا رہا ہے، پروفیسر کالج میں پڑھا رہا ہے، اس طرح پروفیسر یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، تو ان کے پڑھانے کو کہا جاتا ہے یہ تدریسی خدمات ہے، مراد ہے پڑھانے کی خدمات۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید نے جو مسلم علی گڑھ کالج قائم کی تھی، اس میں پروفیسر کے طور پر خدمات دیتے رہے۔ 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا، اور 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک دیکھنے جاتے۔ اب لفظ دورہ ہے، تو معنی ہم دو طرح سے کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں یا اخبار میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں وزیر نے یا وزیر اعظم نے یا وزیر اعلیٰ نے فلاں جگہ کا دورہ کیا، تو اگر اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ اس نے وہاں جا کر لوگوں کے حالات سنے، دیکھے، اور پھر اس کے حل کے لیے کچھ تجاویز کرنے لگی۔ اگر عام آدمی کے لیے ہو تو پھر اس سے مراد ہوگی سیر کرنا۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک دیکھنے گئے تھے، ان کی سیر کے لیے گئے تھے۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ترکی حکومت کی طرف سے ان کو جو خطاب ملا تھا وہ خطاب تھا تمغہ مجیدیہ، اور انگریزی حکومت کی طرف سے ان کو جو خطاب ملا تھا وہ خطاب تھا شمس العلماء۔ اور خطاب ہم کہتے ہیں وہ اعزازی یا تعظیمی نام جو حکومت کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے صلے میں دیا جائے، تو ایسے نام کو کہا جاتا ہے یہ خطاب ہے۔ مختصر سی تعریف بورڈ پہ عزیز طلبہ لکھ رہا ہوں، وہ اعزازی یا تعظیمی نام جو حکومت کی طرف سے قومی یا علمی خدمات کے صلے میں دیا جائے۔ عزیز طلبہ، ہمارے ساتھ اس پیراگراف میں دو مثالیں ہیں، ایک ہے تمغہ مجیدیہ اور دوسری مثال ہے شمس العلماء۔ آپ مزید 5 مثالیں خطاب کی اپنے کاپی میں لکھ لیں تاکہ یہ چیز آپ کے ذہنوں میں پختہ ہو سکے۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلا گئی، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ جب سر سید انتقال کر گئے تو سر سید کے انتقال کے بعد مولانا شبلی نعمانی لکھنؤ چلے جاتے اور وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کرتے۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ اعظم گڑھ کے مقام پر، یعنی جو جگہ ان کی جائے پیدائش ہے، اس مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک علمی ادارہ تھا اور ایک تحقیقی ادارے کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے، اور یہ ادارہ اب بھی موجود ہے اور ادبی دنیا کی اور علم کی دنیا کی خدمت میں مصروف اور مشغول ہے۔ یہاں تک اس کو ہم کہتے ہیں یہ کسی بھی مصنف کی زندگی کی حالات یا اس کا مختصر سا تعارف ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگرچہ پہلے لیکچر میں کچھ مختصر حصہ ہوا ہے، لیکن بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ اس کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اس وضاحت کی وجہ سے تھوڑا سا حصہ کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہوگا تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہیں، تو آپ اس کا جو ہے نا یہ تعارف ہے یہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی مشق کر لیں، تو یہ چیز آپ کے ذہنوں میں پختہ رہے گی۔
والسلام.